بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور ناظرین، آج ہم لوگوں نے یہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن، یہ اسپیشل پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم دنیا میں مختلف جگہوں پہ کمزور لوگوں پہ، معصوم لوگوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، جو فلسطین اسرائیل کا کانفلکٹ ہے، اس میں جو اسرائیل کا جو ظلم ہے، ان کی جو بربریت ہے اور وہ جس طریقے سے طاقت کا مس یوز کر رہے ہیں، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جس ٹائم کمزور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، ظلم ہو رہا ہو، تو اس کے لیے آواز اٹھانا، اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا، یہ ہماری نہ صرف اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم لوگوں کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا ہم لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں قاری راشد صاحب موجود ہیں، جو کہ کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کے چیئرمین بھی ہیں، سابق ممبر ضلع کونسل بھی ہیں، سیاسی اور سماجی شخصیت بھی ہیں، اور جہاں بھی سوشل ریفارمز کی بات ہوتی ہے، سوشل ایشوز کی بات ہوتی ہے، ظلم و زیادتی کی بات ہوتی ہے، یہ ہمیشہ وہاں پہ پیش ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ تو اب اس ٹرانسمیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے، شمال ایچ ٹی نیوز کے اینڈ سے ہم لوگ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جو بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس کی ایک تو ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور جو اس میں جو بھی یہ ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف ہم لوگ جتنا ہو سکا ہم لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں قاری راشد صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ جی مطیب، آپ نے انوائٹ کیا۔ جی، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اسرائیل کا اور فلسطین کا جو تنازع ہے، اس پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی ہے پوری دنیا میں، اسپیشلی امت مسلمہ جو ہے وہ تو تقسیم ہوئی ہے۔ تو آپ قاری صاحب کیا سمجھتے ہیں اس کا؟ ہمارے دیکھنے والوں کو اس مسئلے کا پہلے تھوڑا سیاسی پس منظر بتائیں تاکہ ہم لوگ اس کے پراپر ایک وہ چیز سامنے پیش کر سکیں کہ یہ کب سے یہ ایشو چل رہا ہے اور اس میں کون جو ہے اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ دیکھیں موتیب بھائی، ہم اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آج کا ایشو نہیں ہے۔ یہ ایشو 1882 سے لے کر 1908 تک، ان دو ادوار کو آپ دیکھیں تو 1908 سے 1914 تک کا جو دور ہے، اس میں یہودی، جب آپ دیکھیں کہ یہودی فلسطین میں آئے تو فلسطین کی سرزمین کے ان مسلمان جو لوگ تھے انہوں نے ان کو پناہ دی، اور پھر جب سلطنت عثمانیہ کی شکست ہوئی تو پھر اسرائیل کے اوپر، یہ فلسطین کے اوپر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ تو اس قبضے میں آپ دیکھیں، یہ ہسٹری ہے کہ برطانیہ نے جو پہلا کمشنر وہاں پہ تعینات کیا، وہ کمشنر بھی صہیونی تھا، یہودی تھا، اور اس نے آتے ہی جو پہلا کام کیا، اس نے فلسطین کے لوگوں سے دو شعبوں کو چھین لیا۔ ایک تو ان کی ایگریکلچر، زراعت کو، اور پھر ان سے تعلیم کو۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد اس یہودی کمشنر نے مسلمانوں کی جو زمینیں تھیں ان کے اوپر ان یہودیوں کا ناجائز قبضہ کروایا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس وقت جو ہماری زراعت تھی فلسطین کی، وہ یہودیوں کے کنٹرول میں چلی گئی، اور ان کو جو وہ پیداوار پیدا کر رہے تھے، ان کو انہوں نے اس پیداوار سے زیادہ کا انعام دینا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو اس حد تک انہوں نے مفلوج بنا کے رکھ دیا کہ ایک ان کی زمینوں پہ قبضے شروع ہو گئے، دوسرا یہودیوں کو اسلحہ کے لائسنس ملنے شروع ہو گئے، اور مسلمان کاشتکاروں کو یہاں تک کہ جو درانتی ہے وہ بھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور ہوا یہ کہ فلسطین کا اس وقت 2.6% حصہ یہودیوں کے پاس تھا، اور جیسے جیسے
دنیا کی تمام یہودیت، تمام اقوام عالم جو یورپی ممالک ہیں، امریکہ ہے یا دیگر ممالک تھے، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ نہ صرف اپنی سپورٹ جاری رکھی بلکہ یروشلم کے مضافات میں 8,000 عرب جو کاشتکار تھے ان کی 50,000 ایکڑ زمین سے ان کو بے دخل کر دیا، اور اس کے بدلے میں انہیں ملا کیا؟ جو زمین ان کی اپنی تھی، ان کی ملکیت تھی، 50,000 ایکڑ زمین یہودیوں کے حوالے کر دی گئی۔ اور 1947 میں جب یو این او کے پاس یہ تصفیہ حل طلب ہونے کے لیے گیا، جب انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کیا اور پھر تعلیم جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا خاصہ تھی، تو اس ٹائم پہ مسلمانوں کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے اسرائیل میں۔ اب فلسطین کی جو ریاست تھی ناجائز قبضہ ان یہودیوں کا کروا دیا گیا۔ آپ نوٹ کریں کہ یو این او نے مسئلے کا حل کرنے کے بجائے فلسطین کی 55% زمین جو تھی وہ یہودیوں کے حوالے کر دی، اور پھر اس ٹائم سے لے کر اب تک 2 ایشوز اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ آج تک زیر التوا ہیں، ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، ایک فلسطین کا مسئلہ اور ایک کشمیر کا مسئلہ۔ تو مطیب آپ نے جس طرح کہا کہ آپ پوری امت مسلمہ کی بے حسی کو چیک کریں کہ دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں، اس میں تمام ممالک اسرائیل کو اگر دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو اسرائیل کی ایک بالکل سمپل سے چھوٹی سی ایک سٹیٹ ان کی ہے، اور پوری عرب ممالک، پوری دنیا جو اسلامی ممالک کی مسلح افواج ہیں، اب دیکھیں نا پوری دنیا کے جو یورپی ممالک ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ جو نام نہاد انسانیت کے حقوق کا علم بردار ہے، کیا یورپ کے ان ممالک کو نظر نہیں آ رہا کہ معصوم ننھے بچے اور حاملہ ماؤں کو پناہ گزین کیمپوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے؟ آج 10 دن ہو گئے ہیں کہ امت مسلمہ کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ان لوگوں کو پانی کی آپ دیکھیں نا، ان کے اوپر تو کربلا بنا ہوا ہے، بالکل پانی بند ہے، پانی بند ہے، بجلی بند ہے، اشیاء خورد و نوش ان کو نہیں میسر، اور وہاں پر اسپتالوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مگر پوری دنیا کا ضمیر سو چکا ہے، بے حس ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے قرآن اور اپنے نبی کے احکامات کو چھوڑا ہے۔ یہود اور نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو آج ان کو سٹرنتھن کون کر رہا ہے؟ آج ان کو سٹرنتھن بنانے والے ہمارے اسلامی ممالک ہیں۔ ہم اسلامی ممالک کے لوگ اگر جہاد پہ نہیں جا سکتے تو ہم کم از کم صہیونیوں کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کی جو یہاں پہ ہماری مارکیٹوں کے اندر چھائے ہوئے ہیں وہ، اور ہمارے ہی سرمایے سے ہمارے ہی بھائیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ منیب صاحب، سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلم امہ کا ضمیر کب بیدار ہوگا؟ یہ ہمارے جو ممالک، جو دنیا کے 57 ممالک ہیں، یہ اسرائیل کو سبق نہیں سکھا سکتے؟ دنیا کے تمام وسائل اللہ نے مسلم ممالک کو دیے ہوئے ہیں، مگر ان کے ضمیر سو چکے ہیں، غفلت کی چادر بے حسی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں نا، محمد بن قاسم ایک عورت کی، ایک خاتون کی فریاد پہ وہ دیبل پہ حملہ آور ہوا، اور آج جو مسلمان یہاں پر اسلام نظر آ رہا ہے آپ کو، تو وہ اسلام انہی لوگوں کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ مگر آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ممالک زیر عتاب ہیں۔ کشمیر میں دیکھیں، انڈیا ظلم اور بربریت کے پہاڑ ڈال رہا ہے۔ آپ نے امت مسلمہ کی بات کی کہ امت مسلمہ اس ٹائم غفلت کی چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے، اور یہ بالکل کوئی اس کے لیے ریزسٹنس شو نہیں کر رہی۔ تو امت مسلمہ نے تو ایک فورس بھی بنائی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ امت مسلمہ کی پوری ایک یونائٹڈ آرمی ہے، جس کے چیف اس ٹائم ہماری آرمی کے سابقہ چیف رائد شریف صاحب ہیں۔ تو ان کو کیا اس چیز پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ اس کے بعد او آئی سی کہاں پہ؟ او آئی سی کا ابھی سننے میں آ رہا ہے کوئی اجلاس تو انہوں نے بلایا، لیکن اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی پراپر کوئی ٹھوس سٹیپ کیوں نہیں لیے جا رہے وہاں پہ؟ ابھی آج کی میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دوں کہ ابھی کل یا پرسوں انہوں نے ایک ہسپتال پہ میزائل داغا ہے، جس کا انہوں نے ڈائریکٹ ذمہ داری لینے سے تو انکار کر دیا، لیکن اس ہسپتال میں حاملہ خواتین تھی، بچے تھے،
بزرگ تھے ان کا کیا قصور تھا؟ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا مطیب. دیکھیں انہوں نے انسانیت کی تذلیل اس انداز سے کی ہے کہ نہ تو کوئی معصوم بچہ ان سے محفوظ رہا. آپ دیکھیں نا سکولوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, ہاسپٹلز کے اندر, اور جو پناہ گزینوں کے کیمپ ہیں, اور پھر جو محفوظ راستے تھے ان کے اوپر بھی یہاں پر آپ دیکھیں میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. میری جہاں تک انفارمیشن ہے یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ خواتین وہاں پر حاملہ 50,000 سے زیادہ حاملہ خواتین ہیں جو اس وقت غزہ کی پٹی میں, جن کو کم از کم 25,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے, اور ان میں میجورٹی کس کی ہے؟ خواتین کی, بچوں کی, بوڑھوں کی اور بیماروں کی ہے. آپ دیکھیں کہ اسپتالوں کے اندر مردہ خانوں میں جگہ نہیں رہی ہے, اور وہ لوگ اپنی لاشیں آئس کریم کے ٹرکوں میں اور ان جگہوں پہ محفوظ کر رہے ہیں, اور ان لوگوں پہ پانی بند کر دیا گیا ہے. مطیب امت مسلمہ کیا پاکستان کے دیکھیں نا OIC جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے, اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی کہ آج 12 دن گزر گئے ہیں اور ان کا رسمی اجلاس, وہ اجلاس میں کیا کرتے ہیں؟ اجلاس میں ہم مذمت کرتے ہیں, یہ مذمت سے نہیں, اب مسلمان امت کو جہاد ان پہ فرض ہو چکا ہے. یہ قبلہ اول ہے. قبلہ اول کی حرمت کے لیے پاکستان کے مسلمان بھی ان کے دل فلسطینی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں, مگر یہاں کے حکمران جو بے حسی کا شکار ہیں. آپ دیکھیں UAE نے اپنے ایئرپورٹس امریکہ کے حوالے کر دیے. اب ایک مسلم ممالک میں ایران بات کر رہا ہے, اور ایران کے ساتھ بھی دیکھیں نا, ایران کے ساتھ کون سے مسلم ممالک کھڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان ایٹمی پاور ہے. آپ نے رحیل شریف کی بات کی, رحیل شریف کا ایک بہت بڑا کردار تھا. پاکستان آرمی کا مورال بڑا ڈاؤن فال میں جا رہا تھا, اور رحیل شریف جب چیف آف آرمی سٹاف بنے تو انہوں نے پاکستان آرمی کا جو مورال تھا اس کو اپ کیا اور آرمی کی عزت کو بحال کروایا. اب وہ 40 ممالک کی وہ آرمی آج تو اس کا کہیں پہ کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا, ان کی طرف سے کوئی بیان تک نہیں آیا. تو جب معاشرے کے اندر بے حسی آ جاتی ہے, جب معاشرہ بے حس ہو جاتا ہے, جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے سامنے نہیں آتے. مطیب اس وقت حکمرانوں کی بات آپ نہ کریں, میں پاکستان کے عوام کو ایک میسج آپ کے چینل کی وساطت سے دینا چاہوں گا کہ آپ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اگر یہ جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے, یہ کسی ملک کے اندر اگر ان جارے قوتوں کو جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اگر ان کے خلاف یہ سٹینڈ نہیں لے سکتے, تو یہ اپنی عوام کو یہ میسج تو دیں حکومت کہ آپ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. آپ دیکھیں نا یہاں کے لوگ بڑی خوشی سے اپنے آپ کو یہ اپنی عمارت کا روب دکھانے کے لیے ہم میکڈونلڈ جا رہے ہیں, KFC جا رہے ہیں, ہم کوک پی رہے ہیں, پیپسی پی رہے ہیں, ہم نیسلے کا جوس پی رہے ہیں. کیا یہ میکڈونلڈز نے تو کم از کم 4 ٹن خوراک ڈیلی کی بیس پہ اسرائیلی فوجیوں کو دے رہی ہے, اور وہ اپنی آمدنی کا یہ ادارے 40% حصہ اسرائیل کی آرمی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے دے رہے ہیں, اور ہم لوگ بڑے فخر سے ان برانڈز کو یوز کر رہے ہیں. ہمیں بینگ اے پاکستانی ہمیں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بالکل. اور امت مسلمہ جو 57 ممالک ہیں جو UNO کے غلام بنے ہوئے ہیں, یہ 3-4 ممالک ہیں. اب دیکھیں نا ان 3-4 ممالک سلامتی کونسل کہاں سوئی ہوئی ہے, کیا اس کو نظر نہیں آ رہے کہ اسرائیل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اور فلسطین جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جس کی حفاظت آج ہماری امت کے اندر, کیا کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں بن رہا؟ ایک تو ہماری بے حسی ہے, ہمارے حکمران ان کے حاشیہ سرا بنے ہوئے ہیں, اور آج جی سعودی عرب کو, پاکستان کو, اسلامی ممالک کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے.
ان کو تو UNO کے مقابلے میں اپنی ایک یونائٹڈ نیشنز بنانی چاہیے جو مسلم امہ کو ریپرزینٹ کرے. آپ اسلامی 57 ممالک اگر مل کے ایک پلیٹ فارم پہ اگر کسی بھی ملک کا معاشی بائیکاٹ کر دے, خدا کی قسم مطیب میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک دم 1 گھنٹے کے اندر اگر امت مسلمہ کا ایک مکمل یکجوئی کے ساتھ ایک سٹانس سامنے آ جائے, ایک بات ہو کہ پوری امت مسلمہ, کیونکہ مسلم امہ کو پوری ایک جسم کی جسم کی طرح ہے, ایک بہت بڑی آبادی ہے, 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں اور 25% ہیں جی پوری آبادی کا, پورے ورلڈ کا 25% ہے, اور دنیا کے اندر 57 ممالک ہیں. 57 ممالک کی بے حسی ہے, آج تک کسی بھی مسلم ملک نے اسرائیلی سفارتکار کو باہر نہیں نکالا. اس سے تو بہتر تھا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ معاشی سفارتی تعلقات کا بائیکاٹ کا اعلان کرتے. قاری صاحب, اور بالخصوص آپ کی ایک بات میں یہاں پہ آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا, آپ نے معاشی طور پہ تعلقات کو ختم کرنے کی بات کی ہے. اس ٹائم اسرائیل باقی طاقتور ملکوں کے ساتھ مل کے معاشی طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. اب بھی یہ جو سچویشن جاری ہے اس میں ہمیں کوئی سپیڈی ایکشن لینا چاہیے. یہاں پہ اب آپ کو کیا مختلف کیمپس بنتے نظر نہیں آ رہے, جس طرح رشیا چائنا میں پہنچ چکا ہے, پاکستان چائنا میں پہنچ چکا ہے, وہاں پہ امریکہ اسرائیل کا ان کا جو پریزیڈنٹ ہے, امریکن پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, وہ اسرائیل کا دورہ کر رہا ہے, اور انہوں نے اس ایک جو تکلیف دہ واقعہ بھی کل ہوا ہے جو ہاسپٹل پہ انہوں نے اٹیک کیا, تو ظاہر ہے اس کا رد عمل تو آئے گا. تو یہ کیا کوئی عالمی جنگ کی طرف بات جاتی نظر نہیں آ رہی آپ یہ کو؟ بالکل موتیب, یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غزوہ ہند ہوگا. اب دنیا 2 پولز میں تقسیم ہو رہی ہے. ایک طرف وہ صہیونی طاقتیں ہیں جو امریکہ کی سرپرستی میں, آپ دیکھیں نا, فرانس نے, UK نے, اس کے ساتھ امریکہ نے سلامتی کونسل میں روس کی جو ریزولوشن آئی, جو قرارداد آئی, اس کو منظور نہیں ہونے دیا گیا. اب دنیا 2 پولز میں تقسیم ہو رہی ہے. اب دیکھیں چین, روس, پاکستان, ایران اور عرب کنٹریز. اب یہ اچھی بات ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا آپس میں تسویہ ہوا. اب جو OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے, یہ کانفرنس 18 تاریخ کو, اب دیکھیں 10-12 دن سے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے. انسانیت شرما رہی ہے کہ جو اسپتالیں محفوظ نہیں ہیں, سکول محفوظ نہیں ہیں, بچے محفوظ نہیں ہیں, یہاں تک کہ آپ نے مسلم امہ کی بے حسی دیکھ لینا. اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی کہ مسلم امہ اپنے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ عملاً کوئی مدد نہیں کر رہے. وہاں پر الفاظ کے ساتھ امداد بھی نہیں لے کے الفاظ کے ساتھ مصر کی جو سرحد دیکھیں نا, ایک اسرائیل کو آپ دیکھیں, فلسطین کا 3 اطراف میں پانی ہے, بحیرہ روم ہے, اور ایک سائیڈ مصر کے ساتھ اس کی خشکی کے ساتھ سرحد مل رہی ہے. اب وہ رفح بارڈر جو ہے, غزہ کی جو پٹی ہے, اس پٹی کا 3 اطراف میں اب پانی ہے, اور امریکہ کے بحری بیڑے, ان کی نیوی اس طرف سے کوئی امداد اندر انٹر نہیں ہونے دے رہی. اور جو مسلم ممالک فلسطین کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ مصر کی سرحدیں ملتی ہیں. اب مصر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے بارڈرز کو کھولے. اب دیکھیں, اگر ایک امریکن یا ایک یہودی مرتا ہے تو پوری دنیا میں وہ ویلا مچ جاتا ہے. امریکن صدر بھی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, وہ بار بار اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں, اور مسلم ممالک کے سربراہوں کے ساتھ جب وہ بات کرتے ہیں تو کیا مسلم ممالک کے سربراہوں کی غیرت ایمانی کیوں نہیں جاگ رہی کہ بچے شہید ہو رہے ہیں, حاملہ مائیں شہید ہو رہی ہیں, جن کے پیٹوں میں بچے ہیں, ان تک کو آپ اسپتالوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, اور 500 بندے اسپتال کے اوپر بمباری, جبکہ یہ تو جنگی اصولوں کے اور قوانین کے بھی یہ چیز خلاف. عالمی اصول جو بنائے ہوئے ہیں, UNO کے سیکرٹری جنرل صرف بیانات کی حد تک بیان بازی کر رہے ہیں,
مگر عملی طور پر آپ نے دیکھا کہ یو این او کے اوپر یہودیوں کا تسلط ہے. یو این او بغل بچہ بنی ہوئی ہے. یو این او امریکہ کی ایک لپالک بچے کی طرح، اس کا کوئی کردار نظر نہیں آیا. آج تک مسلم امہ کو درپیش کسی بھی مسئلے کو دیکھیں مطیب، یہ مسلم حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے لیے کہ کیا آج تک آپ مسئلہ فلسطین کو دیکھیں، یہ 1947 سے گیا ہوا ہے نا یو این او کے اندر. آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے کشمیر کے مسئلے کو دیکھیں تو کیا آج تک کسی دنیا کی عالمی طاقت نے یا یو این او نے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی عملی اقدام بھی کیا؟ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ یہ حکمران یہاں پر بیسیکلی یہ سارے کے سارے امریکہ کے غلامی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور عرب ممالک کے اوپر جن کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں، پاکستان کے اوپر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ایک ایران ہے جو اس وقت ریزسٹ کر رہا ہے، ایک ایران ہے جو ان کو تھریٹ کر رہا ہے. اور کیا اگر ایران کے ساتھ یہ 57 اسلامی ممالک اگر مل کے آواز اٹھائیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مطیب کہ یہاں پر دنیا کی کسی بھی طاقت کی کوئی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ مسلم ممالک کی کسی ایک ملک کی طرف بھی دیکھے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن قاری صاحب یہاں پہ ایک کویسچن اس ٹائم پوچھا جا رہا ہے کہ صرف ایران ہی کیوں اس چیز میں اتنا سیریس ہے، باقی جو کنٹریز ہیں وہ ان کا کوئی پازیٹیو رول نہیں ہے. اور حماس جس نے یہ اٹیک کیا تھا 7 اکتوبر کو غالباً کیا تھا، اس کا فلسطین کی انٹرنل پالیٹکس میں کیا رول ہے؟ کیا انہوں نے جو اٹیک کیا تھا اس اٹیک کرنے کا ان کو یہ رد عمل کا نہیں پتا تھا کہ اتنا سخت رد عمل آئے گا؟ جو دوسرا ملک ہے وہ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جدید اسلحے سے لیس ہے، اکنامیکلی ساؤنڈ ہے، معاشی طور پہ جو ہے وہ کافی مضبوط ہے. تو کیا یہ مطلب ایک ٹھیک پلاننگ سے یہ کام ہوا تھا یا اس میں بھی کچھ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں؟ دیکھیں سوالیہ نشان تو ہیں. اب اسرائیل کے اندر آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں، فلسطین کے اندر جو مزاحمتی تحریکیں ہیں، حزب اللہ کو لے لیں، حماس کو لے لیں، پی ایل او کو لے لیں. اب یاسر عرفات پی ایل او جب بنی، اس کے بعد پھر حماس بنی، پھر اس کے بعد حزب اللہ بنی. اب یہ جو مزاحمتی گروپس ہیں ان کو مختلف مسلم ممالک کی طرف سے سپورٹ تھی، حزب اللہ ایران کی طرف سے، اور حماس دیکھیں نا انہوں نے جب حملہ کیا تو ان کو شاید اس رد عمل کا پتہ تھا، لیکن جب آپ کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر ریزسٹ تو کرتا ہے نا. آپ کسی کمزور کو بھی جب آپ دیوار سے لگائیں گے تو اپنی جان بچانے کے لیے جو بلی ہے وہ بھی آپ کے اوپر جھپٹے گی. تو مسلمان دنیا کے اندر بھی اسی کا شکار ہو گئے. حزب اللہ یا حماس یا فلسطین کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امت مسلمہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ امت مسلمہ امریکی غلامی کے اندر اتنا جکڑی ہوئی ہے کہ ان کے پاکستان کے یا دیگر اسلامی ممالک کے عوام پوری، اب دیکھیں نا امریکہ میں اسرائیلی اس ظلم اور بربریت کے خلاف وہاں کے یہودیوں نے مظاہرے کیے، اقوام عالم مظاہرے کر رہی ہے، مگر عوام کر کیا سکتے ہیں؟ عوام تو صرف اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر عوام یہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل جو آج آپ نے کہا کہ ایک معاشی قوت بنا ہوا ہے، ایک ٹیکنالوجی کے اندر اس کا ایک بہت بڑا ایک مقام بنایا ہوا ہے اس نے، لیکن دیکھیں اس کی ٹیکنالوجی فیل ہوئی نا وہاں پر. جب حماس ان کے اندر گھسا، جب حزب اللہ نے حملے کیے تو ان کو شاید اتنا احساس نہیں تھا کہ اس طرح کا رد عمل ہوگا. عالمی قوانین کی سر عام دھجیاں بکھیری گئیں، انسانیت شرما گئی کہ یہاں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو یہ انسانیت کی بات اگر کرتے ہیں، یورپین ممالک جو کتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیا ان کو بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی بچوں کی نظر نہیں آ رہی؟ آپ ٹی وی پہ وہ مناظر دیکھ نہیں سکتے؟ ہم لوگ اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے، اب مسلم امہ جب جہاد سے پیچھے ہٹی ہے
تو پھر یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا ہے۔ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ مسلم ممالک ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آج عرب ممالک بھی امریکہ کے لئے پالک بچے بنے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے اندر کسی ایک ماں سوائے ایران کے، اچھا قاری صاحب، جن لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، بالکل، اور لیکن اب قاری صاحب اسرائیل کو تسلیم کروانے کی باتیں پاکستان کے اندر بھی کی جا رہی ہیں کہ جی پاکستان بھی ان کو تسلیم کرے۔ بھائی کیوں کرے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو انہوں نے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ ان مسلمانوں نے ان کو پناہ دی تھی۔ ہٹلر، آپ ہولوکاسٹ کو دیکھیں نا، قاری ان صاحب کے یہاں قدموں پہ میں نہ بڑا بیٹھیں۔ امپورٹنٹ کویسچن ہے میرا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ یہ اسرائیل والے سیٹلمنٹس تو ان کی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو ان کا ٹارگٹ ہے یہ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر کے اس کو نعوذ باللہ ڈیمالش کر کے یہ اپنا ایک ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ اسی چیز کی پیش قدمی نہیں ہے؟ بالکل، ایکچول تو ان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ القدس ہے۔ اور دیکھیں اب بیت المقدس کے متعلق آپ یوں سمجھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ قرآن کو پڑھیں نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس مسجد اقصیٰ کی حرمت، آپ کے خاتم النبیین 17 ماہ تک اس مسجد کی طرف، اس قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور جب آپ معراج کا واقعہ ہوا، اب دیکھیں نا، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے وہ گولڈن گنبد والی مسجد آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ دونوں جگہیں، ایک گولڈن گنبد والی مسجد ہے اور ایک دوسری مسجد ہے۔ بیسیکلی یہ جو سنہری گنبد والی جگہ ہے، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کا آغاز کیا تھا، اور جو مسجد اقصیٰ ہے اس میں 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جب مسلمان اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے نہیں جاگیں گے تو جہاد کب ہوگا؟ جہاد تو اس وقت فرض ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ کہا، آپ نے پہلے کوسچن کیا تھا، دنیا اب یہ جنگ ہوگی، اور مسلمانوں کو اگر کوئی شکست ہو رہی ہے تو صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے یہ قرآن اور سنت سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ قرآن اور سنت سے جب ہٹے ہیں، انہوں نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بنانا شروع کر دیا، تو پھر یہ لوگ خسارے میں ہوں گے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو رہے، اور ہم قرآنی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں۔ مطیب، اگر پوری دنیا کے مسلمان آج ایک عہد کریں، میں پاکستانی عوام سے کہوں گا کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، آپ میک ڈونلڈ نہ جائیں، آپ KFC نہ جائیں۔ ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، یہ اتنی بے شرمی کی انتہا ہے کہ ہم کوک پی رہے ہیں، ہم پیپسی پی رہے ہیں، ہم نیسلے کا جوس پی رہے ہیں، ہم اسرائیل کی وہ لیور برادرز کی آپ پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں۔ تو کیا مسلمان ملک اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء تک نہیں بنا رہے ہیں؟ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نیسلے کا پانی لاؤ، آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے ڈنر کے درمیان میں کوک کی بوتل نہ رکھی ہو، تو ہمارے بچے پوچھتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر مسلمان ممالک کو یہ جو پیپسی، 7 اپ، کوک، فینٹا، یہ زہر پلایا جا رہا ہے، بالکل صحیح اور کہہ ہم رہے ہیں۔ اس قاری چیز صاحب، کا ایک احساس یہاں نہیں پہ کر میرا رہے۔ ایک کویسچن آپ سے میرا رہ گیا تھا، وہ میرے مائنڈ میں آیا ہے۔ مجھے آپ کے ٹائم کا بھی اندازہ ہے، آپ نے کچھ وہاں پہ وہ جلسے جلوس بھی سٹارٹ کر دیے اسی حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ میں اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ کویسچن بتائیں کہ اس مسئلے کا اب سلوشن کیا ہے؟ آیا کہ اس مسئلے کا سلوشن ایک ورلڈ وار سٹارٹ ہو جائے، یا سیز فائر ہو، یا کوئی پیس ایگریمنٹ ہو؟ دیکھیں جی، سیز فائر ہو، پیس ایگریمنٹ ہو، لیکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک طرف اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی مکمل آشرباد ہے۔ آپ دیکھیں نا، 2 بحری بیڑے بحیرہ روم کے اندر پہنچ چکے ہیں، کو انہوں نے اپوائنٹ کر دیا اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ اب
پوری دنیا، فرانس ان کے ساتھ کھڑا ہے، یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے، برطانیہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. اب اس کے اگینسٹ یہ ورلڈ وار ہوگی. یہاں پر دو پولز بنیں گے. ایک پولز کو آپ امریکہ کے اگینسٹ روس ہوگا، چائنا ہوگا، اور یہ مسلم ممالک اگر بے غیرتی کا ثبوت نہ دیں تو یہ سارے ایک پول بنے گا. اور انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب تو یہ جو دجالی فتنہ ہے یہ سونیوں کی صورت میں بیسیکلی یہ دیوار گریہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ان کا وہ دجال نمودار ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے ہوگا. یہ اس کے لیے پوری پلاننگز کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اس چیز کے لیے یہ پچھلے 2000 سال سے اس ٹائم کا انتظار کر رہے تھے. کوئی ان کی مذہبی رسومات تھی، کوئی مذہبی کنڈیشنز تھی جو کہ ابھی جا کے میٹ ہوئی ہیں، اب وہ اور یہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. موتیب وہ ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اب دیکھیں نا، پوری دنیا کے اندر یہ بات تو طے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس کے متعلق کہا تھا کہ میری امت کو دجال کا جو فتنہ ہوگا اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو کچھ نشانیاں تھیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں. اب اصل ٹارگٹ ان کا بیت المقدس ہے، بیسیکلی القدس، جو کہ فلسطین کا دارالحکومت ہے. یہ غزہ کی پٹی کو دیکھیں نا، 40 ضرب 20 کا یہ مربع میل کا ایک رقبہ ہے. اس کے ایک طرف پانی ہے اور ایک طرف صرف عرب ممالک کی جو واحد سرحد ملتی ہے وہ مصر کے ساتھ ملتی ہے. اور پھر یہ یہودی یہ چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، اس کے بعد ان کا اگلا نشانہ جو ہوگا، اردن کے اوپر بمباری شروع ہوگی. اس کے بعد یہ مصر کے اوپر اٹیک ہوگا، دمشق، جہاں پر امام مہدی کا ظہور ہوگا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اب تو یہ بات طے شدہ ہو گئی ہے کہ دنیا دو پولز میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف مسلم ممالک ہوں گے، ایک طرف سونی طاقتیں ہوں گی. مگر اس سے پہلے یہ جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، یہ جنگ اب کسی انجام کی طرف پہنچے گی، اور اس کو انجام سے پہنچانے کی طرف ساری دنیا چل پڑی ہے. اب دیکھیں موتیب، اس وقت جو امت مسلمہ کو ضرورت ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. اور خصوصی طور پہ قاری صاحب اپنے آپ اس ہزارے کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، علماء کے لیے، ٹھیک ہے، اہل نظر کے لیے، اہل فکر کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان کو کیا اس ٹائم اس چیز پہ موتیب آپ کا یہ پروگرام، یہی جو میسج میں چاہ رہا تھا کہ آپ ضرور دیں اور ہمارے اس چینل کے تھرو اور اس پروگرام کے تھرو یہ میسج ضرور ڈیلیور ہو. موتیب ہزارہ کے اندر شمال کا ایک بہت بڑا نام ہے. کیونکہ ہمیں قاری صاحب قطع کلامی معاف، ہمیں ریٹنگ نہیں چاہیے. ہمیں بے شک جتنا کرٹیسائز کریں، ہم اس کاز کو اٹھا رہے ہیں جس کا مجھے پتہ ہے ہم پہ کرٹیسزم آئے گا. بے شک ہمیں جتنا وہ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں بنائیں، لیکن ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ واحد چینل ہے، یہ واحد چینل ہے. اس وقت یوٹیوبرز جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ایک لفظ کہنے کی جرت نہیں ہوئی. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، تمام تر چیزوں کو آپ نے داؤ پہ لگا کے یہ جو پروگرام کیا. موتیب آج کے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی چینل، ہزارہ کے اندر جتنے بھی سوشل میڈیاز کے چینلز ہیں یا جو ہمارے پرنٹ میڈیا ہے، میڈیا ہاؤسز کے اندر، شمال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہزارہ کی کمیونٹی جہاں بھی ہے وہ سب سے زیادہ ریلائبل، اگر کسی کو کریڈیبل کوئی چیز سمجھتی ہے تو روزنامہ شمال کو سمجھتی ہے. اور روزنامہ شمال کے اس چینل نے آج جو یہ ایفرٹس کی ہے، ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آج آپ کے چینل کی وساطت سے ہم نے ایک جرگہ تشکیل دیا ہے. ہم علماء کرام سے یہ گزارش کریں گے، یہاں پر بڑے بڑے مفتیان دین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خطیب بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ خطیب اس جمعہ کو، یہ جو جمعہ آ رہا ہے، اس کو تمام مساجد سے تمام مسلمان ذات، قوم، برادری اپنے مسلکوں کی جنگ سے آگے نکل کر مکمل طور پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمعہ کی نماز کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے یہ انسانیت کے لیے یہ بات اٹھائیں، یہ آواز اٹھائیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، پوری امت مسلمہ ایک زبان ہو کر ایک میسج دے.
آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ میسج پورے ہزارہ ڈویژن کے علماء کو دینا چاہوں گا کہ تمام علماء اکرام تمام جامع مساجد کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد جمع ہو کے متفقہ طور پر ایک مظاہرہ کریں، اور ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ ان مسلمانوں کی، ان مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنیں، اور پوری دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں فلسطین کے مسئلے پہ، القدس کے مسئلے پہ، اور اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے۔ ایک میسج تو یہ ہے کہ تمام علماء کرام اپنے جمعہ کے خطبوں میں تمام یہودی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا اس مسلمان امت کے ساتھ اعلان کریں کہ ہم ان کی پروڈکٹس یوز نہیں کریں گے، اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہماری علماء کرام سے مشاورت جاری ہے، ہم علماء کرام کے پاس ایک جرگہ کی صورت میں جا کے ان سے گزارش کریں گے کہ جمعے کی نماز کے بعد علماء کرام اس لوگوں کو نکال کے ایک اجتماعی پیغام دیں۔ جب مسجد کے محراب سے اور ممبر سے یہ آواز جائے گی تو پھر مسلمانوں کی شاید غیرت جاگ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ قاری صاحب جی۔ ناظرین، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی۔ اب باقی پروگرام ہمارے اس کا سکیجول ڈسٹرب ہو یا تھوڑا سا چینج ہو، لیکن اسرائیل کی اور فلسطین کے جو کانفلکٹ کی صورتحال ہے اس پہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہماری نیوز بھی ہو رہی ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ آپ کو میرے پروگرام کے تھرو یا اس چینل کے تھرو آپ کو سارے فیکٹس اینڈ فگرز ملیں گے۔ ناظرین، اس کاز کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں کہ جب تک اس کاز کا کوئی پراپر حل نہیں نکلتا یا اس کا کوئی جسٹ سلوشن یہ لوگ نہیں نکالتے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔